بہت سالوں پہلے کی بات ہے، بغداد کے ایک گاؤں میں ایک ٹھگ رہتا تھا۔ اس کا نام شاہد تھا۔ وہ خود کو بہت بڑا ٹھگ سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ سب کو ٹھگ سکتا ہے، مگر اسے کوئی نہیں ٹھگ سکتا۔ قریب کے گاؤں میں ایک دوسرا ٹھگ رہتا تھا۔ اس کا نام نور تھا۔ وہ بھی خود کو بہت بڑا ٹھگ سمجھتا تھا۔ اسے آج تک کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکا تھا۔ اس نے جب شاہد کے بارے میں سنا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شاہد کو ٹھگے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ شاہد کے گاؤں چلا آیا اور اس کے گھر کے بالکل سامنے گھر میں رہنے لگا۔ شاہد کو بھلا اس کی کیا خبر، اس نے سوچا نیا پڑوسی آیا ہے، اس کو ٹھگا جائے۔ نور ایک دن اپنی گائے کے لیے بورے میں چارہ بھر کر لایا۔ بورا اپنے کاندھے پر لادے ہوئے جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو شاہد کی نظر بورے پر پڑی۔ اس نے دل میں سوچا نہ معلوم کتنی قیمتی چیز بورے میں ہے جو نور اسے یوں کاندھے پر لاد کر لایا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بورا وہ نور سے ضرور حاصل کرے گا۔ اس نے جلدی سے ایک بورے میں بہت سا کوڑا کرکٹ اور گھاس پھوس بھر کر کاندھے پر لادا اور اپنے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ نور کا بھی من للچایا۔ شاہد کے کاندھے پر اتنا بڑا بورا دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس میں ضرور کوئی قیمتی چیز ہے، اسے میں ضرور حاصل کروں گا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں میں سلام دعا ہوئی۔ پھر شاہد نے پوچھا یہ تمہارے بورے میں کیا چیز ہے؟ نور نے آگے سے جھوٹ بول دیا کہ اس میں گرم مسالے ہیں۔ وہیں دوسری طرف اب نور کی باری تھی۔ اس نے بھی سوال کیا اور تمہارے بورے میں کیا ہے؟ شاہد نے بھی جھوٹ بول دیا کہ اس میں چاول ہیں۔ نور کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بولا شاہد بھائی، میرا بھائی جو مر چکا ہے بالکل تمہاری شکل کا تھا، آج سے میں تم کو اپنا بھائی سمجھوں گا۔ شاہد نے کہا ہمارے بزرگ جب کسی کو اپنا بھائی بناتے تھے تو اپنی پگڑیاں بدل لیتے تھے، آؤ ہم دونوں بھائی آپس میں اپنے بورے بدل لیں۔ دونوں نے اپنے بورے آپس میں بدل لیے۔ شاہد خوش تھا کہ اس نے نور کو کوڑا اور گھاس دے کر گرم مسالہ لے لیا ہے۔ ادھر ہی نور بھی بہت مگن تھا کہ اس نے گائے کا چارہ دے کر شاہد سے چاول کا بورا ٹھگ لیا ہے۔ مگر گھر کے اندر جا کر جب انہوں نے بورے کھولے تو پتا چلا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو تو ٹھگا مگر خود بھی ٹھگے گئے۔ دوسرے دن شاہد نے پھر ایک ترکیب سوچی۔ اس نے چولہا جلا کر ایک بڑی سی پتیلی میں پانی بھر کر چڑھا دیا اور گھر کے دروازے کھول دیے تاکہ نور اپنے گھر سے پتیلی کو دیکھ لے۔ نور نے شاہد کے چولہے پر جب اتنی بڑی پتیلی چڑھی دیکھی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے اپنے گھر سے آواز لگائی شاہد بھائی آپ کیا پکا رہے ہیں؟ شاہد نے جواب دیا تم نے جو گرم مسالے کا بورا دیا تھا اسے بیچ کر مچھلی خریدی تھی، وہی پکا رہا ہوں۔ نور بولا شاہد بھائی تم نے جو چاول کا بورا مجھے دیا تھا اس میں سے کچھ چاول بیچ کر میں نے بھی مچھلی خریدی ہے، مگر ایندھن ختم ہو گیا ہے، میری مچھلی بھی اپنی مچھلی کے ساتھ پکا لو، دونوں آدھی آدھی کھا لیں گے۔ شاہد بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ مفت کی مچھلی مل رہی ہے، نور کو کیا پتا کہ میرے پاس مچھلی وچھلی کچھ نہیں، پتیلی میں تو خالی پانی ابل رہا ہے۔ اس نے جواب دیا نور بھائی اپنی مچھلی لا کر میری پتیلی میں ڈال دو۔ نور نے ایک خالی تھیلا ہاتھ میں اس طرح اٹھایا ہوا تھا جیسے اس میں بہت سی مچھلیاں بڑی پڑی ہیں۔ پھر وہ شاہد کے چولہے کے قریب آیا اور چھت کی طرف دیکھ کر بولا وہ دیکھو تمہاری چھت پر سوراخ ہے، بارش ہونے والی ہے، کہیں پانی نہ ٹپکے اور آگ نہ بجھ جائے۔ شاہد نے جیسے ہی سوراخ دیکھنے کے لیے اپنی نظر چھت کی طرف اٹھائی، نور نے جھٹ سے اپنا تھیلا پتیلی میں الٹ دیا اور اس طرح جھٹکنے لگا جیسے ساری مچھلیاں پتیلی میں ڈال رہا ہے۔ آگ تو تیز جل رہی تھی، پانی بھی ابلنے لگا۔ دونوں اپنی جگہ خوش تھے کہ مفت میں مچھلی کھانے کو ملے گی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اپنی اپنی پلیٹیں لے کر بیٹھ گئے، مگر جب پتیلی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو وہاں ابلتے ہوئے پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ دونوں اپنی جگہ شرمندہ ہوئے اور ہنسے بھی کہ وہ ایک دوسرے کو ٹھگنے چلے تھے، خود بھی ٹھگ گئے۔ لیکن اب ایک بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں ٹھگ سکتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹھگنے کے بجائے دوسرے لوگوں کو ٹھگیں گے۔ دن بعد انہیں پتا چلا کہ قریب کے گاؤں میں ایک آدمی مر گیا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی ساری دولت اس کے پڑوسی ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں۔ دونوں ٹھگ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ پہلے وہ امیر آدمی کی قبر پر گئے۔ قبر کے سرہانے برگد کا بہت پرانا درخت تھا۔ نور اس درخت پر پتوں کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا اور شاہد امیر آدمی کے گھر پہنچا اور رو رو کر کہنے لگا ہائے میرے بابا، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ پڑوسی بڑے حیران ہوئے، بولے ہم نے تو تمہیں کبھی اس آدمی کے گھر نہیں دیکھا تھا، تم اس آدمی کے بیٹے کس طرح ہو سکتے ہو؟ شاہد اور زور زور
زور سے رونے لگا، بولا بھائیوں میں مصیبت کا مارا اس امیر آدمی کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے۔ آج میں ان کے چنگل سے آزاد ہو کر آیا تو اپنے باپ کی موت کی خبر ملی۔ میرے باپ کی ساری دولت مجھے دے دو، میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ جب اس پر بھی پڑوسیوں کو شاہد کی باتوں کا یقین نہ آیا تو اس نے کہا بھائیوں تم میرے بابا کی قبر پر چلو، وہاں ان کی روح میرے غم میں ضرور بھٹک رہی ہوگی، تم اس روح سے پوچھ لینا۔ سارے پڑوسی قبر کے پاس گئے۔ نور برگد کے درخت پر چھپا بیٹھا تھا۔ وہ آواز بدل کر بولا، اے لوگو تم میرے پیارے بیٹے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آج 25 برس بعد یہ ڈاکوں کی قید سے آزاد ہو کر آیا ہے، میری ساری دولت کا حقدار یہی ہے۔ پڑوسی مان گئے۔ انہوں نے امیر آدمی کا سارا سونا چاندی اور زیورات شاہد کے حوالے کر دیے۔ اتنی دولت پا کر اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ اس نے سوچا کہ رات سے پہلے تو نور درخت سے اتر نہیں سکتا، میں اس سے پہلے ہی یہ دولت لے کر بھاگ جاؤں گا۔ اس نے سارے بورے بیل گاڑی پر لادے اور چل دیا۔ جب وہ برگد کے درخت سے تھوڑی دور پر ایک پگڈنڈی سے گزر رہا تھا تو نور نے اسے دیکھ لیا۔ وہ فوراً نیچے اتر آیا، بازار سے ایک جوڑا جوتوں کا خریدا۔ یہ جوتے بہت چمکدار تھے، ان پر سنہری کام بنا ہوا تھا، دھوپ میں خوب چمکتے تھے۔ شاہد کی بیل گاڑی تھوڑی دیر پہلے گزری تھی، پھر جاریوں میں چھپتا چھپاتا وہ بیل گاڑی سے آگے پہنچ گیا۔ یہاں دوسرا جوتا اس نے اس راستے پر ڈال دیا جس پر سے ابھی بیل گاڑی گزرنے والی تھی، خود ایک درخت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ نور کی ترکیب کارگر ہوئی۔ شاہد کی بیل گاڑی جب اس راستے پر آئی تو اسے ایک چمکدار جوتا پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے سوچا یہ تو بادشاہ کا جوتا معلوم ہوتا ہے۔ وہ بیل گاڑی سے اترا اور جوتا اٹھا لیا۔ اب اس کو دوسرے جوتے کی تلاش ہوئی۔ لالچ میں عقل بھی ماری جاتی ہے۔ جب آس پاس دوسرا جوتا نہ ملا تو اس نے بیلوں کو درخت سے باندھ دیا اور خود جوتا ڈھونڈنے چلا گیا۔ جیسے ہی شاہد گیا نور درخت سے اترا اور بیل گاڑی ہانک کر اپنے گھر لے آیا۔ شاہد کو دوسرا جوتا تو پیچھے راستے پر پڑا ہوا مل گیا، مگر ادھر اس کی بیل گاڑی اور تمام دولت غائب ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کام نور کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھا نور کے گھر پہنچا اور نور سے بولا، دیکھو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں ٹھگیں گے، اس لیے آدھی دولت مجھے دے دو۔ نور نے جواب دیا، اس وقت شام ہو گئی ہے، کل صبح آ کر بٹوارا کر لینا۔ شاہد چلا گیا۔ اس نے جاتے ہی اپنی بیوی سے کہا کہ کل جب شاہد آئے تو کہہ دینا کہ نور رات کو اچانک مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے دولت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے دن جب شاہد آیا تو نور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے اپنے سنہری جوتے بھی پہن لیے تاکہ شاہد کہیں اسے چرا نہ لے۔ نور کی بیوی نے شاہد کو رو رو کر بتایا کہ اس کا خاوند کل رات اچانک مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے دولت کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاہد نے نور کو چھو کر دیکھا، اس میں سانس تھی۔ شاہد نے کہا، میں نور کو بڑے حکیم کے پاس لے جاؤں گا جو دوسرے گاؤں میں رہتا ہے۔ نور مرا نہیں ہے، اسے کوئی خطرناک بیماری ہو گئی ہے۔ نور کی بیوی نے بہت روکا مگر شاہد نہ مانا اور نور کو اپنے کاندھے پر لاد کر چل دیا۔ نور اب بھی خاموش رہا، وہ تو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ راستے میں ایک جنگل آیا، اب رات ہو گئی تھی۔ شاہد نے نور کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے اور خود درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ آدھی رات گزری تھی کہ کچھ ڈاکو ادھر سے گزرے۔ وہ کہیں سے بہت سا مال و دولت لوٹ کر لا رہے تھے۔ ان کی نظر جب نور پر پڑی، اس کے جوتے دیکھ کر انہوں نے کہا، یہ کوئی امیر آدمی ہے جسے کوئی یہاں پر باندھ گیا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار آگے بڑھا کہ نور کے جوتے اتار لے۔ نور سے اب برداشت نہ ہوا اور وہ چلا اٹھا، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ ڈاکو گھبرا گئے۔ ادھر نور کی چیخو پکار جیسے ہی شاہد نے سنی تو وہ ایک دم چونک پڑا اور گھبرا کر ڈاکوؤں پر آ گرا۔ ڈاکو ڈر کے مارے سر پیر پکڑ کر وہاں سے بھاگ گئے اور اپنی چوری کی دولت بھی چھوڑ گئے۔ شاہد اور نور دونوں وہ دولت گھر لے آئے۔ ڈاکوؤں کی چوری کی ہوئی دولت اور امیر آدمی کی دولت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اب ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر انہوں نے اب مزید کوئی لالچ کی اور ساری دولت خود ہڑپنے کی کوشش کی تو یہ نہ ہو کہ کہیں یہ بھی ان کے ہاتھ سے چلے جائے۔ اس لیے انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ساری دولت ایک دوسرے میں آدھی آدھی تقسیم کر دی اور پھر وہ آپس میں بہت اچھے دوستوں کی طرح رہنے لگے۔